حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 5 معجزات عطا فرمائے تھے، جن میں سے ایک معجزہ مردے کو زندہ کرنا تھا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مردوں کو زندہ کرنے کے مختلف واقعات سنائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک روز حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ایک قبرستان سے ہوا تو وہاں ایک شخص ایک قبر کے پاس بیٹھا زاروں کی طرح رو رہا تھا۔ آپ علیہ السلام نے رونے کا سبب پوچھا تو کہنے لگا کہ یہ میری زوجہ کی قبر ہے، یہ میرے چچا کی بیٹی تھی اور مجھے اس سے بہت زیادہ پیار تھا، اب میں اس کی جدائی برداشت نہیں کر سکتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر چاہو تو میں اللہ عز و جل کے حکم سے تمہاری بیوی کو زندہ کر دوں۔ تو اس نے بے قرار ہو کر کہا کہ ہاں، آپ ایسا ضرور کیجئے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے قبر کے پاس کھڑے ہو کر کہا کہ اللہ عز و جل کے حکم سے اٹھ جا۔ قبر پھٹی اور اس میں سے ایک حبشی غلام باہر نکلا جس پر آگ کے شعلے بھڑک رہے تھے۔ اس نے عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر بآواز بلند کہا، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ آگ بجھ گئی، عذاب الہی اس سے دور ہو گیا۔ اس شخص نے کہا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میری بیوی کی قبر یہ نہیں بلکہ دوسری ہے۔ آپ علیہ السلام وہاں تشریف لے گئے اور فرمایا، اللہ عز و جل کے حکم سے اٹھ جا۔ قبر پھٹی اور اس میں سے ایک حسین و جمیل عورت باہر نکل آئی۔ اس شخص نے دیکھتے ہی اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا، اے روح اللہ، یہی میری بیوی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام ان دونوں کو وہیں چھوڑ کر آگے تشریف لے گئے۔ وہ اپنی بیوی سے مل کر بہت خوش تھا۔ کچھ دیر بعد اس پر نیند کا غلبہ ہوا تو وہیں سو گیا۔ اس کی بیوی اس کے قریب بیٹھی رہی۔ اتنے میں وہاں سے ایک شہزادے کا گزر ہوا۔ شہزادے نے اس عورت کو دیکھا تو اسے پسند آ گئی۔ عورت کو بھی شہزادہ پسند آ گیا اور وہ اپنے شوہر کو سوتا چھوڑ کر شہزادے کے ساتھ چلی گئی۔ جب اس مرد کی آنکھ کھلی تو اپنی بیوی کو نہ پا کر بہت پریشان ہوا۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے شہزادے کے محل تک پہنچ گیا۔ وہاں اسے اپنی بیوی نظر آئی تو کہا کہ یہ میری بیوی ہے۔ شہزادے نے کہا کہ تم جھوٹ بولتے ہو، یہ تو میری لونڈی ہے، یقین نہیں آتا تو اس سے خود پوچھ لو۔ یہ سن کر اس بے وفا عورت نے فوراً کہا کہ ہاں، میں شہزادے کی لونڈی ہوں، میں تو تمہیں جانتی تک نہیں، تم بے جا مجھ پر الزام لگا رہے ہو۔ یہ سن کر وہ روتا ہوا محل سے واپس آ گیا۔ کچھ دنوں بعد حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو عرض کی، اے روح اللہ علیہ السلام، میری بیوی جسے آپ نے زندہ کیا تھا اب شہزادے کے پاس ہے۔ شہزادہ اسے اپنی لونڈی بتاتا ہے اور وہ بھی یہی کہتی ہے کہ میں شہزادے کی لونڈی ہوں اور تمہاری بیوی نہیں ہوں، آپ ہمارا فیصلہ فرما دیجئے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے اس عورت سے فرمایا کہ کیا تو وہی نہیں ہے جسے میں نے اللہ عز و جل کے حکم سے زندہ کیا تھا؟ عورت نے کہا کہ نہیں، میں وہ نہیں ہوں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا، تو ہماری دی ہوئی چیز ہمیں واپس کر دے۔ اتنا فرمانا تھا کہ وہ جھوٹی اور بے وفا عورت مردہ ہو کر زمین پر گر پڑی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص ایسے مرد کو دیکھنا چاہے کہ جو کافر ہو کے مرا تھا، پھر اللہ عز و جل نے اسے زندہ کر کے ایمان کی دولت سے نوازا، تو وہ اس حبشی غلام کو دیکھ لے، اور جو ایسی عورت کو دیکھنا چاہے جو ایمان کی حالت میں مری، پھر اللہ عز و جل نے اسے زندہ کیا اور وہ کفر کی حالت میں مری، تو وہ اس عورت کو دیکھ لے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سب سے پہلے کس مردے کو زندہ کیا، اس کے متعلق روایات میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام کا گزر ایک عورت کے پاس سے ہوا کہ جو رو رہی تھی۔ آپ علیہ السلام نے اس سے دریافت کیا کہ کیوں روتی ہو؟ تو اس نے کہا کہ میری بیٹی مر گئی ہے اور اس کے علاوہ میری اور کوئی اولاد نہیں، اور میں نے عہد کیا ہے کہ میں اس وقت تک یہاں سے نہیں اٹھوں گی جب تک مجھے بھی موت نہ آ جائے، جس طرح میری بیٹی کو موت آئی ہے، یا پھر اللہ اسے زندہ کر دے اور میں اسے دوبارہ دیکھ سکوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم اسے دیکھ لو گی تو کیا لوٹ جاؤ گی؟ اس عورت نے کہا کہ
کہ ہاں میں اسے دیکھ کر لوٹ جاؤں گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 2 رکعت نفل ادا کیے اور پھر اس لڑکی کی قبر کے پاس بیٹھ کر اسے آواز دی کہ اے فلاں کی بچی، اللہ کے حکم سے اٹھ کھڑی ہو اور قبر سے باہر نکل۔ قبر میں حرکت پیدا ہوئی۔ آپ علیہ السلام نے اسے دوبارہ پکارا تو اللہ کے حکم سے قبر پھٹ گئی۔ پھر جب آپ علیہ السلام نے تیسری مرتبہ پکارا تو وہ مٹی جھاڑتی ہوئی قبر سے باہر نکل آئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس لڑکی سے کہا کہ تو نے میرے پکارنے کے باوجود دیر کیوں کی؟ تو اس لڑکی نے روتے ہوئے کہا کہ جب میرے کانوں میں آپ علیہ السلام کی پہلی پکار پہنچی تو اللہ عز و جل نے ایک فرشتے کو بھیجا جس نے میرا ڈھانچہ تیار کیا۔ جب آپ علیہ السلام نے دوسری مرتبہ پکارا تو مجھ میں روح پھونکی گئی اور میں ڈر گئی کہ کہیں قیامت تو نہیں آ گئی۔ چنانچہ میرے سل کے بال، آبرو اور پلکوں کے بال خوف سے سفید پڑ گئے۔ پھر وہ لڑکی اپنی ماں کی جانب مڑی اور کہنے لگی کہ اے ماں، تجھے کس بات نے مجبور کیا کہ میں دوبارہ موت کی تکلیف برداشت کروں؟ اے ماں، تو صبر سے کام لے تاکہ ثواب کی حقدار ہو۔ مجھے دنیا کی کوئی حاجت نہیں، اور اے روح اللہ سے دعا کریں کہ وہ مجھے دوبارہ موت عطا فرمائے اور موت کی سختی سے نجات عطا فرمائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی تو اللہ عز و جل نے اس لڑکی کی روح دوبارہ قبض کر لی اور وہ اپنی قبر میں پہلے کی طرح ہو گئی۔ ایک روایت ہے کہ آپ علیہ السلام نے 4 مردوں کو زندہ فرمایا، ایک آزر اپنے دوست کو، ایک بڑھیا کے لڑکے کو، ایک عشر وصول کرنے والے کی لڑکی کو اور حضرت سام بن نوح علیہ السلام کو۔ آزر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک مخلص دوست تھے۔ جب ان کا انتقال ہونے لگا تو ان کی بہن نے آپ کے پاس قاصد بھیجا کہ آپ کا دوست مر رہا ہے۔ اس وقت آپ اپنے دوست سے 3 دن کی دوری کی مسافت پر تھے۔ آزر کے انتقال اور دفن کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے اور آزر کی قبر کے پاس تشریف لے گئے اور آزر کو پکارا تو وہ زندہ ہو کر اپنی قبر سے باہر نکل آئے اور برسوں زندہ رہے اور صاحب اولاد بھی ہوئے۔ پھر دوسرے نمبر پر بڑھیا کا بیٹا مر گیا تھا اور لوگ اس کا جنازہ اٹھا کر اس کو دفن کرنے کے لیے جا رہے تھے کہ ناگہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ادھر سے گزر ہوا تو وہ آپ کی دعا سے زندہ ہو کر جنازے سے اٹھ بیٹھا اور کپڑا پہن کر اپنے جنازے کی چارپائی اٹھائے ہوئے اپنے گھر آیا اور مدتوں زندہ رہا اور اس کی اولاد بھی ہوئی۔ پھر تیسرے نمبر پہ عاشر کی بیٹی یعنی ایک چنگی وصول کرنے والے کی لڑکی مر گئی تھی۔ اس کی موت کے 1 دن بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے پھر زندہ ہو گئی تھی اور بہت دنوں تک زندہ رہی اور اس کے بھی کئی بچے ہوئے تھے۔ ان تینوں کو آپ نے زندہ فرمایا تو بنی اسرائیل کے شریروں نے کہا کہ یہ تینوں در حقیقت مرے ہوئے نہیں تھے بلکہ ان تینوں پر سکتہ طاری تھا، اس لیے وہ ہوش میں آ گئے، لہٰذا آپ کسی پرانے مرد کو زندہ کر کے ہمیں دکھائیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ حضرت سام بن نوح علیہ السلام کو وفات پائے ہوئے 4000 برس کا زمانہ گزر گیا، تم لوگ مجھے ان کی قبر پر لے چلو، میں ان کو خدا کے حکم سے زندہ کر دیتا ہوں۔ تو آپ نے ان کی قبر کے پاس جا کر اسم اعظم پڑھا تو فوراً حضرت سام بن نوح علیہ السلام قبر سے زندہ ہو کر نکل آئے اور گھبراتے ہوئے پوچھا کہ کیا قیامت قائم ہو گئی؟ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے اور پھر تھوڑی دیر بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئے گی۔ ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کو ہٹ کر کے نوٹیفیکیشنز کو آل پہ کلک کر دیں تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیوز سب سے پہلے آپ کو مل سکیں۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔